اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دی اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، دوسرے معاشروں کی طرح مسلمانوں کی تاریخ بھی بھائیوں، باپ بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت و تاج کے لیے جنگوں اور قتل یا اندھا کر دینے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شورشوں اور سازشوں سے بچنے کے لیے ترکی کی اسلامی خلافت عثمانیہ میں یہ طریقہ نکالا گیا تھا کہ سلطان کے باقی تمام بھائی مار ڈالے جائیں۔ سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوئم کی تخت نشینی 1595 میں ہوئی، لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکالنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوئم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا، التجا کی کہ میرے آقا، میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح مت ختم کرو۔ غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا۔ یہ جنازے گلیوں سے گزرتے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل دہل گئے تھے۔ مورخ لیسلی پیرس نے لکھا ہے کہ سلطان مراد سوئم کے جنازے کے ایک روز بعد ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں میں دگنے لوگ شریک ہوئے۔ استنبول میں ہر آنکھ اشک بار تھی۔ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوئم کے والد سلطان مراد سوئم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہ تھا، اور انہیں بھی ایسی ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوئم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلطنت کی باغ ڈور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوئم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے، اور باقی تو بچے ہی تھے، اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے، جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوئم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مورخ کیرولائن فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی 1300 سے 1923 میں سلطان سلیم دوئم کے یہودی طبیب ڈومینیکو کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا ہے کہ سلطان مراد نے، جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا، اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیے گئے گونگے بہرے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی اور جرم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے تھے۔ جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا، اس کی بنیاد تقریباً 100 سال قبل 15ویں صدی میں سلطان محمد دوئم کے دور میں رکھی گئی تھی، جنہوں نے سن 1481 میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی، جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ فنکل نے لکھا ہے کہ سلطان محمد دوئم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے، اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے تو ٹھیک کرے گا۔ ترکی کے تاریخ اور قانون کے استاد پروفیسر ڈاکٹر اکرم بوراک اکنجی نے لکھا ہے کہ سلطان محمد دوئم کے اپنے الفاظ میں یہ قانون نظام عالم کی بہتری کے لیے بنایا گیا، اور علماء کی اکثریت اس کے حق میں ہے، اس لیے اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ترکی کے اخبار روزنامہ صبا کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مضمون میں ڈاکٹر اکنجی لکھتے ہیں کہ بے شک بھائیوں کے قتل کا قانون عثمانوی تاریخ کے سب سے متنازع موضوعات میں سے ایک ہے۔ سلطنت کی تاریخ میں کئی بار اس طرح کے واقعات ہوئے جن میں سے زیادہ تر کو جائز سمجھا گیا، لیکن کچھ ہلاکتیں قتل ایسے بھی ہوئے جنہیں غلط سمجھا گیا اور تنقید بھی کی گئی۔ کسی شہزادے کے مارے جانے کے لیے اس کا کچھ غلط کرنا ضروری نہیں تھا، اور کئی بار صرف اس خطرے کی بنیاد پر ہلاکت کو جائز سمجھا گیا کہ وہ شہزادہ یا شہزادے مستقبل میں بغاوت کر سکتے ہیں۔
لیکن سلطان محمد دوئم نے اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عثمانوی سلطنت کی تاریخ میں تقریباً 70 برس مزید پیچھے جانا ہوگا، جب جولائی 1402 عیسوی میں انقرہ کے قریب عثمانوی حکمران سلطان بایزید اور سلطان تیمور لنگ کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ تیمور لنگ اور بایزید کی فوجیں 28 جولائی 1402 عیسوی کو انقرہ کے قریب آمنے سامنے آ گئیں۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور وہ اس کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اگلے 20 برس تک بایزید اول کے چاروں بیٹے آپس میں لڑتے رہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر 1413 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا۔ نئے سلطان اور تیمور لنگ جو وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے شاہ رخ کے درمیان خطوں کے ذریعے ایک دلچسپ مکالمہ ہوا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ 1416 عیسوی میں شاہ رخ نے سلطان محمد اول کو خط لکھا اور بھائیوں کو ہلاک کرنے پر احتجاج کیا۔ تو عثمانوی سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان بایزید خود اپنے بھائی کو ہلاک کروانے کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ سن 1389 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول سربیا کے خلاف جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر شہزادہ بایزید نے اپنے بھائی کو مروا کر سلطنت کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ شہزادہ بایزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل ریکارڈ پر موجود عثمانی خاندان میں بھائی کا پہلا قتل ہے۔ ڈاکٹر اکرم اکنجی نے اپنے مضمون میں آسٹریا کے ایک سفیر اوگیرا کے تاثرات کا ذکر کیا جو سلطان سلیمان اول کے دور میں وہاں موجود تھے۔ عثمانوی سلطان کا بیٹا ہونا کوئی خوش نصیبی نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ایک جب سلطان بن جاتا ہے تو باقیوں کے لیے موت کا انتظار ہی رہ جاتا ہے۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج کے سلطان سے تقاضے بھی ختم نہیں ہوتے، اور سلطان اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ کہہ دیتے ہیں خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے، جس کا مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اسے بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ مورخ لیسلی پیرس لکھتی ہیں محمد سوئم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کروایا۔ لیکن یہ روایت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان احمد اول کے 7 بیٹوں میں سے 4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے 2 بیٹوں سلطان عثمان دوئم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے۔ ڈاکٹر اکرم نے لکھا کہ جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کا بھائی تخت نشین ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے موجود تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے لی۔ اپنے وقت کے سپر پاور سلطنت عثمانیہ کا دور کئی صدیوں پر محیط تھا، جس میں اس نے یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے بڑے حصے پر حکومت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی سلاطین نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنے بھائیوں کا قتل بھی کیا۔